नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, आप रमज़ान ट्रांसमिशन मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और आज के प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा और दुआ। दुआ बहुत अहम चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बारहा मकामात पर दुआ का तज़किरा किया है। और जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अल्लाह कहते हैं कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, माहिर तालीम, मोहतरम जनाब प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद रिजवान यासीन साहब, लेक्चरर शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व सबसे रहमतुल्लाहि पहले व तो बरकातुहू। मैं आपको स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक अहम मौजू के साथ मैं हाज़िर हूँ और वो मौजू है रोज़ा और दुआ, और इसके लिए आपको ख़ुसूसी दावत दी गई है। हमारे नाज़रीन को बताएं कि रोज़ा और दुआ का आपस में क्या ताल्लुक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं, बहुत अहम मौजू है। दुआ का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है रोज़े के साथ। जब भी बंदा अल्लाह की इबादत करता है तो हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बंदा अल्लाह से अगर दुआ नहीं मांगता अल्लाह नाराज़ हो जाता है। वो सखी ज़ात है कि जो बंदे को अता करना चाहता है और वो चाहता है कि बंदा मुझसे मांगे। और यही वजह है कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि मेरे बंदे आपके पास आते हैं मेरे बारे में पूछने के लिए, अल्लाह के बारे में। एक बंदे की ख्वाहिश होती है मैं अपने अल्लाह से हम कलाम हूँ, अल्लाह से मांगूँ। तो व इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, बंदे मेरे हैं इबादी अन्नी, मेरे बारे में पूछते हैं आपके पास आकर, तो इनसे फरमा दें फ़इन्नी क़रीब, मैं तो बहुत करीब हूँ। सुभान अल्लाह। उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई दुआ मांगने वाला मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। तो बंदा अल्लाह के बहुत करीब होता है। और वो रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना हो और बंदा रोज़े के साथ हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इफ्तार से पहले की जो दुआ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है। वैसे तो रमज़ान मुबारक की हर घड़ी वो बड़ी बायसे बरकत है, कबूलियत की घड़ियाँ हैं, रात की घड़ियाँ ख़ास तौर पर। वैसे भी हदीस पाक है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रात के आखिरी पहर में अल्लाह की रहमत जोश में आती है और वो पुकारती है कोई मुझसे मांगने वाला। कोई बीमार हो शिफा मांगे मैं उसको शिफा दूं, कोई भूखा हो अपने रिस्क की तंगी में मुब्तला हो मुझसे रिस्क में इजाफ़ा मांगे मैं उसको अता करूं। तो इस तरह पूरी रात अल्लाह की रहमत पुकारती रहती है अपने बंदे को। और बंदे फिर अल्लाह के जो बंदे होते हैं वो रात में नींद को छोड़कर मुसल्ला बिछा लेते हैं, अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं, अल्लाह से मुनाजात करते हैं। और बंदा जब नमाज में होता है तो अल्लाह से बहुत करीब होता है। और हदीस पाक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम्हें ये मालूम चल जाए कि तुम नमाज में अल्लाह के सामने मौजूद होते हो और उस कैफियत का तुम्हें अंदाज़ा हो जाए तो तुम्हारी मौत आ जाए तुम नमाज से सलाम न फेरो। अल्लाह अकबर। वो साहतें ऐसी साहतें होती हैं। तो इंसान जब भी अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह कबूल फरमाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और तरफ इशारा फरमाया कि जब भी अल्लाह से मांगा करो तो ऐसे ना कहा करो ए बारी ताला तू चाहे तो अता कर। फरमाया नहीं, अल्लाह से मांगा करो तो यकीन के साथ मांगा करो और इस तरह मांगा करो ए बारी ताला तू अता कर, तेरे सिवा और कौन है अता करने वाला, और कौन सा दर है जिसके पास हम जाएं
جہاں جا کر ہم اپنی فریاد کریں اور دعا مانگیں۔ تجھ سے بڑا سخی اور کون ہوگا جس سے جا کر ہم فریاد کریں؟ تو بندہ جب بھی اللہ سے مانگے یقین کے ساتھ۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ بندہ جیسا گمان کرتا ہے، ہم بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم غلط کلمات نکالتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، ایک دعا مانگی، بے صبرے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اللہ تو دعا نہیں سنتا، ہم تو کہہ کے پکار کے تھک گئے۔ یہ کفریہ کلمات۔ اللہ رب العزت بندے کی ہر دعا سنتا ہے، لیکن یہاں ایک بات ذرا سمجھتے جائیں کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی، موسیٰ علیہ السلام، آپ ایک مرتبہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک ان کا حواری اللہ سے مناجات کر رہا ہے، بڑا گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے، تو آپ نے اللہ سے عرض کی، باری تعالیٰ اگر اس کی حاجت میرے بس میں ہوتی تو میں قبول کر لیتا، میں اس کو وہ حاجت دے دیتا، اتنا گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر وحی فرمائی، فرمایا اے نبی میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ یہ دعا مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کا دل بکریوں میں ملوث ہے، وہاں مشغول ہے، یعنی دعا تو مجھ سے کر رہا ہے لیکن دل میں خیالات بکریوں کی طرف ہے۔ یعنی ہم جب اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں تو کامل یقین کے ساتھ اور کامل توجہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہیں اور ہمارے خیالات کہیں اور ہیں، ہمارا دل کہیں اور ہے۔ یہ دعا نہیں بلکہ بے ادبی ہے کہ بندہ اللہ سے مخاطب ہو اور بندہ اللہ سے مخاطب ہو کر پھر جب اللہ بندے سے مخاطب ہو اور یہ اپنے خیالات دوسری طرف کر لے، منہ پھیر لے۔ یہ تو عمومی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو مخاطب کروں، مخاطب کر کے میں اپنا چہرہ دوسری طرف کر لوں، آپ کہیں گے کیسا بے ادب آدمی ہے، مجھے مخاطب کر کے پھر اپنے خیالات اور اپنی توجہات دوسری طرف مشغول کر رہا ہے۔ تو دعا کرنے کے آداب ہوتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے، اس کا کھانا پینا بھی حلال ہونا چاہیے، کپڑے بھی حلال ہونے چاہیے، اس کی سب چیز حلال ہونی چاہیے، تب دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ہمارا کھانا پینا حرام ہو، ہمارا لباس حرام کا ہو، ہماری زندگی حرام کاموں میں مشغول ہو اور پھر ہم یہ گلہ کرتے رہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، تو ہم حق بجانب نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت تو بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، بلکہ میں نے ابھی آپ سے عرض کی حدیث پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ تو چاہتا ہے مجھ سے دعا مانگی جائے، اور جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک دعا تو وہ ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو فوراً قبول فرما کر اس کے حق میں فیصلہ فرما دیتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز جو مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت تو ہم سے محبت فرماتا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو آپ نے ایسی چیز مانگ لی ہے جو آگے جا کر آپ کی وبال جان بنے گی، یعنی وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، تو کیسے چاہے گا میں اس کو وہ چیز عطا کر دوں؟ جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے آپ سے انگارہ طلب کرے تو والد کیسے چاہے گا میں اس کو انگارہ اٹھا کر دے دوں؟ وہ نہیں دے گا۔ اب کوئی یہ کہے میں تو مانگ رہا تھا مجھے دیا نہیں جا رہا، اللہ رب العزت پھر اس کے بدلے میں ایسا نہیں وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی ان دعاؤں کو بدل دیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو دوسری نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا جو بندہ کرتا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے، اور جب قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اس کے اعمال تلیں گے، حساب کتاب ہو جائے گا سارے اعمال۔ اب پھر اللہ رب العزت فرمائے گا اس کا فلاں عمل لے کر آؤ، فرشتے وہ عمل لائیں گے، اس کا عمل تو سارا پورا ہو چکا، اب وہ عمل جب لایا جائے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں وہ اس کی وہ دعائیں ہوں گی جو اللہ رب العزت نے قیامت کے لیے ذخیرہ کر دی ہوں گی، وہ دعائیں اس کو جب ملیں گی اس کا اجر ملے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص حسرت کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اور اللہ رب العزت آخرت کے لیے ساری دعاؤں کو ذخیرہ کر دیتا، اور یہ جو اللہ نے انعام مجھے ان دعاؤں کے صلے میں دیا ہے آج میں اس کا حقدار ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ محترم جناب
جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رضوان یاسین صاحب، روزہ اور دعا کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو آپ نے ماشاءاللہ فرمائی. آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو سے تشریف لائے. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو ہم بلائیں گے اور بھی ہم پروگرام آپ سے ریکویسٹ کریں گے. ناظرین اکرام، روزہ اور دعا جیسے محترم جناب حافظ محمد رضوان یاسین صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا، دعا بہت ضروری ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اگر آپ دعا نہیں کرتے تو. اور یہ انقلاب ہے کہ قرآن کے بارے میں ہم کہتے ہیں قرآن انقلاب لایا ہے، تو کیا ہے کہ ہر آدمی کا سوال ہے کہ میرا مسئلہ کہاں حل ہوگا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ ایک اللہ، اس سے دعا کرنی ہے اور اللہ آپ کی پکار کو سنتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کا جواب دیتے ہیں. اور یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، اور اس میں جہاں ہم عبادات کر رہے ہیں وہاں ہم ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اور صدق کے دل کے ساتھ، یعنی ہماری توجہ مکمل اپنی دعا میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حل فرمائے. ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملکی حالات کو بہتر کرے. امت مسلمہ اس وقت زوال کا شکار ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری امت مسلمہ کو بھی وہی جو پہلے جیسے خلفائے راشدین کے زمانے سے ہی امت مسلمہ عروج پر تھی، وہی دور دوبارہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی یہ جو گھڑیاں ہمیں دی ہیں، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، ان سے زیادہ مستفید ہو کے زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اپنے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.